وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظیم۔ جن لوگوں نے یہ طوفان برپا کیا ہے کہ وہ تمہارے میں کا ایک گروہ ہے، تم اس طوفان بندی کو اپنے حق میں برا نہ سمجھو، بلکہ باعتبار انجام کے تمہارے حق میں بہتر ہی بہتر ہے، اور ان میں سے ہر شخص کو جتنا کس نے کچھ کیا تھا گناہ ہوا، اور ان میں جس نے اس طوفان میں سب سے بڑا حصہ لیا اس کو سخت سزا ہوگی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وسلم۔ پارہ 18واں، یہ سورۃ النور کی 11ویں آیات ہے۔ یہ آیات نمبر 11 بس صرف ایک ہی تلاوت کی گئی ہے اور اس کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ اس میں واقع افک کا بیان ہے۔ یہاں اس طوفان کا ذکر ہے جو واقعہ افک کے نام سے مشہور ہے کہ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، کہ ان لوگوں نے یہ طوفان برپا کیا وہ تمہارے میں ایک گروہ ہے۔ اور جو اس سورت نور کے نزول کا اصل سبب تھا، اس سورت کے نزول ہونے کا یہی اصل سبب ہے واقع افک۔ تمام مفسرین اور محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ جس طوفان کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے وہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے متعلق ہے، اور اشارہ اس الزام کی طرف ہے جو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگایا گیا تھا۔ قرآن کریم نے اس واقعے کو افک کے لفظ سے موسوم کیا ہے، افک کے واقعے سے۔ افک کا مقصد ایک طوفان برپا کرنا، یعنی افک، کہ ان الذین جاؤوا بالافک، کہ جن لوگوں نے یہ طوفان برپا کیا، تو لفظ افک کے معنی ہے بات کو الٹ دینا۔ جب طوفان آتا ہے تو چیزوں کو الٹ پلٹ کر دیتا ہے، تو لفظ افک کے معنی کیا ہے؟ بات کو الٹ دینا، حقیقت کے خلاف کچھ سے کچھ بنا دینا۔ مفہوم کے لحاظ سے یہ لفظ قطعی جھوٹ، افطراء اور بہتان کے معنی میں بولا جاتا ہے، یعنی کہ افک کا جو لغوی معنی ہے، افک کا جو لغوی معنی ہے وہ جھوٹ، افطراء اور بہتان، یہ اس کا معنی ہے۔ اس واقعے افک کو
تمام محدثین نے روایت کیا ہے. اور اگلی قرآن آیات کی تفسیر اور تشریح کو سمجھنے کے لیے اس واقعے کی قدر تفصیل معلوم ہونا ضروری ہے. اس لیے پہلے اس قصے کا خلاصہ عرض کیا جائے گا اور اس کے بعد اس آیت کی انشاءاللہ تفسیر و تشریح بیان کی جائے گی. شاید اس آیات مبارکہ کی تفسیر و تشریح اور خلاصے کی وجہ سے ہمارا یہ درس جو ہے 2 دن بھی 3 دن بھی اس آیات پر جاری رہ سکتا ہے. آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں. صحیح بخاری وغیرہ میں روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی مستلق سے جو کہ 6 ہجری میں ہوا مدینہ واپس تشریف لا رہے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ہمراہ تھی اور آپ کی سواری کا اونٹ علیحدہ تھا جس پر ہووج تھا. آپ ہووج پر پردہ چھوڑ کر بیٹھ جاتی. جمال اس ہووج کو اٹھا کر اونٹ پر باندھ دیتے. جمال سے مراد ہے ہووج کو اٹھانے والے، اونٹ پر سیٹ کرنے والے. دوران سفر ایک روز ایک منزل پر مقام ہوا. کوچ سے ذرا پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قضاء حاجت کی ضرورت ہوئی، جس کے لیے قافلہ سے علیحدہ ہو کر جنگل کی طرف تشریف لے گئیں. واپسی میں آپ کے گلے میں جو ہار تھا وہ آپ کو نظر نہ آیا کہ اتفاقاً ٹوٹ کر گر گیا. یہ ہار آپ کی بڑی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، جس کو آپ عاریتاً مانگ کر لائی تھی. چنانچہ اس کو ڈھونڈنے کے لیے پھر واپس گئیں اور اس کی تلاش میں دیر لگ گئی. جا کے یہاں پر واپس آئیں تو قافلہ کوچ کر چکا تھا. بڑی پریشان ہوئی. جو جمال حسب معمول ہووج باندھنے آئے اور اس کے پردے پڑے ہوئے سے انہوں نے گمان کیا کہ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اس میں موجود ہے، لیکن آپ موجود نہیں تھی کیونکہ آپ بڑی ہلکی پھلکی تھی. وہ اٹھاتے وقت انہیں کبھی کچھ شبہ نہ ہوا کہ آیا اس ہووج میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ موجود ہے یا نہیں ہے، کیونکہ بدن میں آپ بہت ہلکی پھلکی ضعیف تھی، کمزور تھی. غرض جمالوں سے مراد کیا ہے؟ اونٹوں کو لے جانے والے، ہووج رکھنے والے. جمل عربی میں اونٹ کو کہتے ہیں. تو ہووج اونٹ پر باندھ کر اونٹ چلتا کر دیا. اب جب آپ واپس آئیں تو وہاں کوئی موجود نہیں تھا. قافلہ کوچ کر چکا تھا. نہایت استقلال سے آپ نے یہ رائے قائم کی کہ یہاں سے جانا خلاف مصلحت ہے. جب آگے جا کر میں نہ ملوں گی تو یہیں تلاش کرنے آئیں گے. رات کا وقت تھا، نیند کا غلبہ تھا، وہیں لیٹ گئیں. قافلے کے پیچھے ایک آدمی لشکر کی گری پڑی چیزیں اٹھانے کی غرض سے ذرا فاصلے پر رہا کرتا تھا. اس سفر میں جس شخص کی یہ ڈیوٹی تھی کہ اس نے
لشکر کے چلے جانے کے بعد یہ سنبھال کرنی ہے کہ لشکر کی کوئی چیز گری پڑی ہو تو اس نے وہ اٹھا کر لے جانی ہے. تو اس سفر میں جس کی یہ ذمہ داری تھی وہ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے جو نہایت ہی نیک تینت اور پاک دامن صحابی تھے. وہ اس خدمت پر مامور تھے. وہ اس موقع پر صبح کے وقت پہنچے، دیکھا کہ ایک آدمی پڑا سوتا ہے. قریب آ کر پہچانا کہ یہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں، کیونکہ پردہ کا حکم آنے سے پہلے انہوں نے آپ کو دیکھا تھا. تو وہ دیکھ کر گھبرا گئے اور نہایت ہی تعصب سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، جس سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھل گئی. فوراً چہرہ چادر سے ڈھانک لیا. حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی گفتگو کے اونٹ آپ کے پاس لا کر بٹھلا دیا. آپ اس پر پردہ کے ساتھ سوار ہو گئی. انہوں نے اونٹ کی مار پکڑ کر چلنا شروع کیا اور دوپہر کے وقت قافلے سے جا ملے. بس یہ واقعہ تھا اور بات کچھ بھی نہ تھی. مگر مدینہ اس وقت منافقوں کا گڑھ تھا. اس میں منافقین بھی تھے جن کی سرداری عبداللہ ابن ابی کر رہا تھا، جو منافقین کا سردار تھا. وہ بات میں بڑا خبیث تھا، بظاہر مسلمان تھا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا. اس کو ایک شگوفہ ہاتھ میں آ گیا، ایک بات ہاتھ میں آ گئی. اس کم بخت ملعون نے وائی تبائی پکنا شروع کر دیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت تراشی اور بہتان بندی کا ایک طوفان کھڑا کر دیا. بعض روایات میں عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین کے الفاظ بھی آئے ہیں جن کو نقل کرتے ہوئے دل لرزتا ہے. الغرض یہ ملعون جو منافقین کا سردار تھا، اس نے اور اس کے ساتھیوں نے اس واقعے کو خوب نمک مرچ لگا کر چرچا شروع کر دیا. اور مدینہ میں 1 ماہ تک شہر میں یہ چرچا ہوتا رہا. بہت سیدھے سادھے ناواقف مسلمان بھی ان سنی سنائی باتوں کا تذکرہ کرنے لگے، یعنی وہ بھی اس کے دام فریب میں آ گئے. عام طور پر سب مسلمانوں کو اور خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شہرت کا سخت صدمہ ہوا، اس پراپیگنڈے کا سخت صدمہ ہوا کہ یہ کیا چرچا ہو رہا ہے. 1 مہینہ تک یہ قصہ رہا. آخر یہ آیات برات میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی یہاں سے ان الذین جاؤ بالافک عصبۃ منکم، جو یہاں سے شروع ہو کر پورے 2 رکوع میں ختم ہوگی. یعنی چونکہ یہ واقعہ اپنی نوعیت، عظمت و افادیت اور مصلحت کے اعتبار سے بے مثال ہے کہ حضرت ام عائشہ کی گواہی کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے خود دی قرآن میں. اور جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا ام عائشہ کی عفت کی گواہی تازہ ہوتی رہے گی کہ اللہ نے خود دی ہے. قرآن میں 2 عورتوں کی اللہ نے خود گواہی دی ہے، ان کی پاک بازی کی، ان کی عفت کی، ان کی پاک دامنی کی. ایک حضرت مریم کہ جن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے تھے، اور دوسری ہماری ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تاریخ اسلامی بلکہ تمام عالم کی تاریخ نبوت ایسے واقعے سے خالی ہے کہ کسی نبی کی بیوی پر ایسا
اتہام نہیں لگایا گیا جیسا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگایا۔ اس لیے اس واقعے کی مزید تفصیلات مدینہ پہنچنے کے بعد خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی بھی سن لیجئے۔ تو آگے جو یہ سلسلہ جاری رہے گا اسی واقعے کا، تو ہم انشاءاللہ کل کے درس میں اب یہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اب خود بیان کرتی ہیں اس واقعے کو، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں روایت ہے، انشاءاللہ کل پھر ہم اس کا ذکر کریں گے۔ آج بس اتنا ہی کافی ہے۔ اور یہ آیات جو ہے ان الذین جاؤ بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوا شر لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم والذی تولی کبرہ منهم له عذاب عظیم، کہ جن لوگوں نے یہ طوفان برپا کیا وہ تمہیں میں سے ایک گروہ تھا۔ یعنی وہ کون سا گروہ تھا؟ ان منافقین کا تھا، جن کا سردار عبداللہ ابن ابی تھا۔ اور تم اس طوفان بندی کو اپنے حق میں برا نہ سمجھو کہ اس طرح وہ منافقین کی منافقت ظاہر ہو گئی، بلکہ یہ بات بار انجام کہ تمہارے حق میں بہتر ہی بہتر ہے۔ ان میں سے ہر شخص کو جتنا کسی نے کچھ کیا تھا گناہ ہوا، اور ان میں سے جس نے اس طوفان میں سب سے بڑا حصہ لیا اس کو سخت سزا ہوگی۔ تو انشاءاللہ آگے اس واقعے کے ساتھ جو ریلیٹڈ واقعہ ہے جس کو ام المومنین ام عائشہ خود بیان کرتی ہیں، ہم ان کی زبانی کل سنیں گے۔ ایسا کہ گویا تصور یہ کرو کہ کل جو ہم واقعہ بیان اس سے متعلقہ بیان کریں گے، گویا آپ تصور یہ کرنا کہ ہم خود ام المومنین کی زبان مبارک سے وہ واقعہ سن رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات۔ یا اللہ تو جب تک ہمیں زندہ رکھ، ہمیں نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان نیک عمال کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ ان نیک عمال کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی مسلمان جن و انس ہوں، مرد و عورتیں ہوں، سب کو عطا فرما، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔